أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. صدق اللہ العظیم. بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور اٹھایا تمہارے اوپر طور کو. پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں اس کو یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو. پھر تم نے اس کے بعد اعراض کیا. اگر تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نامرادوں میں سے ہو چکے ہوتے. پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 64 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں 2 اور مقام بھی ہیں جہاں پہ انہی الفاظ کے ساتھ چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 ہے. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، یعنی یہاں پہ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. یہاں پر ہادو کے بعد صابئون اس کا ذکر ہے، پھر نصارہ کا، پھر آگے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اسی طرح غالباً سورۃ الحج میں پھر یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. اب یہاں پر مجوس کا اور مشرکین کا یہ یہاں پر ذکر کیا گیا. یعنی پہلے 2 مقام جہاں ہم نے پڑھا ہے وہاں پر نہ تو مجوس کا ذکر ہے اور نہ ہی مشرکین کا ذکر ہے، لیکن اب یہاں پر مجوس اور شرک کرنے والوں کا ذکر کیا گیا. اب سب سے پہلے تو ہم بالترتیب جو یہاں پر فرمایا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہادو فرمایا، نصارہ فرمایا اور صابئین اور مجوس، یہ کون سے گروہ ہیں اور ان کا ایمان کن پر تھا
اس پہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ جو ہادو کا لفظ ہے کہ یعنی جو یہودی ہوئے، قرآن مجید میں یہ لفظ اس طرح بھی استعمال ہوا کہ انا ہدنا، کہ ہم نے الیکا، کہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا یا توبہ کی، یعنی تبنا الیکا، ہم نے توبہ کی تیری طرف۔ اب یہ جو لفظ ہود ہے اس کا معنی ہوتا ہے نرمی کے ساتھ رجوع کرنا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہادہ فلان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے دین میں یہود کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اور بات کا کہنا یہ کہ یہودا یہ اس قبیلے سے منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے غالباً یہ چوتھے بیٹے تھے، اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو لہٰذا ان کو یہودی ان کو کہا گیا۔ خیر ہمارے ہاں اس پر لمبی چوڑی بحثیں موجود ہیں، اور علماء نے اور مفسرین کرام نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن فی الحال اختصار کے ساتھ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصطلاحی معنی میں اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت کے ماننے والے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو یہود کہا گیا۔ اور یعنی اس میں ایک یہ بھی معنی موجود ہے کہ جو نرمی کا معنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا معنی ہے، یعنی یہ جو لفظ کے اندر ایک معنی پوشیدہ ہوتا ہے تو یہ اس میں بھی ایک ترغیب، ایک رغبت اور ایک یاد دہانی موجود ہوتی ہے۔ ان کو یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ بھئی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس پر تم ایمان لاؤ۔ اب اس کے بعد جو نصارہ ہے یہ نصرانی کی جمع ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو گاؤں تھا ناصرہ، یہ اس سے یہ لفظ نکلا ہے، مشتق ہے اور منسوب ہے، لیکن بعد اسے نصر سے بھی لیتے ہیں، یعنی مدد سے، جیسے سورۃ الصف میں انصار اللہ، یعنی ان کو کہا گیا کہ اللہ کے مددگار، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے جو مددگار ہیں، کونوا انصار اللہ۔ اب بعض لوگ اس سے یہ بھی مراد لیتے ہیں، لیکن وہاں پر جو بیان کیا گیا وہ ایک واقعہ ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن در حقیقت اس کا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام کا جو گاؤں ہے ناصرہ، اس سے اس کی نسبت اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور جو سابئین ہے، یعنی سابئین، سابی کی جمع، یعنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا گیا، اس کو سابی کہتے ہیں، اور اس کا جو معنی ہے وہ ظاہر ہوا یا طلوع ہوا، نکلا۔ اب اس کے بارے میں مختلف نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں جو مفسرین اکرام نے بھی بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سابئی وہ تھے کہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بعد نے کہا کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعد نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، بعد نے کہا کہ یہ یہودیت اور مجوسیت کے درمیان کا ایک فرقہ تھا، بعد نے کہا کہ یہودیت اور مسیحیت کے درمیان کا ایک فرقہ تھا۔ تو لہٰذا یہ مختلف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن سابعین یہ بیان کر دیا، تو گویا کہ یہ بھی کوئی فرقہ موجود تھا کہ جو کسی نہ کسی عقیدے پر تھا، اور کہیں نہ کہیں سے اس کا وجود سامنے آیا تھا۔ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ سابعین کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا گیا۔ ایک یہ بھی معنی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جو توحید کے تصور پر قائم تھے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابی کہتے تھے، یا وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے وہ اس لیے کہتے تھے کہ ایک دین سے نکل کر یہ دوسرے دین میں یہ چلے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ سابئی ہیں۔ اب مجوس یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ایک یہ نظریہ موجود ہے، لیکن ان کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ ہم پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، ہم آگ کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی اس بات کی تعویل کرتے ہیں کہ ہم آگ کی پوجا نہیں بلکہ ہم آگ کو مقدس مانتے ہیں اور آگ کا ہم احترام کرتے ہیں۔
اور یہ جو زرتشت ہیں ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق یا اس کے بانی کہہ لیجئے یا یہ جو فرقہ ہے مذہب ہے اس کا تعلق زرتشت کے ساتھ ہے۔ اور زرتشت کا بنیادی جو عقیدہ تھا وہ توحید عقیدہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کو بھی ہم نے دیکھا اور اسی طرح ہم مسیحیت کو دیکھتے ہیں، یہودیت کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان میں ایسے نظریات اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ شمعون، حضرت شمعون کا، پیٹر جن کو کہا جاتا ہے، اور جو ایک دوسرا ہے وہ پول کا ہے، بولوس کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ تو جو بولوس ہیں یا جن کو پول کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو عقائد و نظریات جو وہ تھے اس میں تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یعنی یہ جو سن آف گاڈ کا ہے یا ابن اللہ کا جو نظریہ اور عقیدہ گھڑا گیا، یہ اسی کے دور میں ہی وجود میں آیا۔ تو لہٰذا جب ہم ان مذاہب پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی بنیاد توحید ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ملاوٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس میں شرک اور بدعقیدگی اور پھر دیگر راستے پھر اختیار کیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی کتاب کا راستہ ہے، کتاب اللہ کا، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ قومیں پھر چھوڑتی ہیں اور پھر اپنے مسلک، اپنے فرقے اور اپنے مذہب لوگ گھڑتے چلے جاتے ہیں، اور شخصیت کی پھر پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی اسی موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجوس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اہل کتاب کا ہی معاملہ ہوگا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فارس فتح ہوا تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہی حکم دیا اور یہی فیصلہ دیا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کی طرح کے معاملات رکھو۔ اب وسنا کہا جاتا ہے کہ ان کی مذہبی کتاب ہے۔ اب جو بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے آیت نمبر 62 میں، وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ پر ایمان لائے بغیر، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے بغیر، یعنی اسلام، دین اسلام میں داخل ہوئے بغیر بھی ہماری بخشش اور ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو پیغمبر موجود ہوتا ہے اس پیغمبر کے ساتھ ہی نجات وابستہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حیات تھے، زندہ تھے، اور آپ کا زمانہ رسالت تھا، تو پھر ہر انسان کی جو بخشش اور مغفرت تھی، جس نے ان کے زمانے کو پایا اور ان کو پایا، تو پھر اس کی بخشش اور مغفرت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ جس نے پایا، حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، ان کی دعوت کو سنا، تو اس پر لازم تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے تشریف آوری کے بعد پھر آپ پر ایمان لانا اسی طرح لازم اور ضروری ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے زمانے میں ضروری تھا۔ تو اب یہ زمانہ تو محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے اور قیامت تک یہی زمانہ چلے گا۔ تو لہٰذا یہ جو آیت ہے اس میں در حقیقت کوئی تفصیل ایمان کو بیان نہیں کیا جا رہا، اجزائے ایمان کو نہیں بیان کیا جا رہا کہ آپ اس پر ایمان لائیں۔ وہ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ در حقیقت دو باتوں کی نفی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو نجات ہے یہ کسی خاص خاندان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اور کسی خاص گروہ کے ساتھ، کہ مخصوص فرقے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات کی نفی کی گئی ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ جو ہمارے خاندان سے ہوگا، ہماری فیملی سے ہوگا، اور جو ہمارے گروہ اور فرقے سے ہوگا تو اسی کی نجات ہوگی اور وہی کامیاب ہوگا۔ در حقیقت یہاں پر اس بات کی نفی کر دی گئی ہے۔ یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ بھئی کہ انسان کی جو نجات ہے وہ کیسے ہوگی، اور جو ان باتوں کو مان رہا ہے تو اس بنیاد پر اس کی نجات ہوگی۔ یہاں پر تو اس بات کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔
یعنی اجزائے ایمان کو کوئی یہاں پر بیان نہیں کیا گیا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہی، یعنی جو یہ گروہ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان، ہماری ذات اور ہمارے گروہ اور ہمارے فرقے سے جس کا تعلق ہوگا اسی کو نجات ملے گی، تو یہاں پر اس بات کی نفی کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بنیادی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو یہودی ہوئے، جو ایمان لائے، یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، سابئی ہوئے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے اپنے زمانے میں، جنہوں نے ایک مذہب اختیار کیا، لیکن بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اس بنیاد پر نجات ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ خود قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا اور ڈسکس کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 میں ہی اسی بات کو ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یا جو اس کے مصداق ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تورات ہے، وہ انجیل ہے۔ تو اللہ تو پہلے ہی سب لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اہل کتاب کو، کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اور ایمان لاؤ اس پہ جو تمہارے پاس ہے، اس کی بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، تو اس پہ تم ایمان لاؤ۔ اور یہ بات صرف ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمائی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا قُلْ یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی دلیل پر نہیں ہو اس وقت تک جب تک تم حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کو قائم کرو، اپنی زندگیوں کو اس پر لے آؤ، اور وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر قرآن مجید ہے، یعنی اللہ پاک نے صرف تورات اور انجیل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، یہاں پہ پھر دوبارہ اسی بات کو بیان کیا کہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد پھر قرآن کا بھی ذکر ہوا، تو لہٰذا اس آیت سے ادھوری بات نہیں سمجھنی چاہیے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو مسلم ہے، اور ایسی مسلم ہے کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر دور کے پیغمبر پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، تو لہٰذا آپ پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، اور آپ کی ذات اقدس کو اس میں سے منہا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہی کی بنیاد پر، یعنی سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ ہی کی بات کو مانا، تو آپ کے بعد پھر قرآن مجید آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، تو ہم آپ پر ایمان لائے تو پھر ہم نے قرآن کو مانا۔ تو لہٰذا بات جتنی قرآن بیان کر رہا ہے اس کو وہاں پر ہی رکھ کے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو اس سے اگلی آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ میثاق ہم نے تم سے لیا، اور یہ جو میثاق ہے قرآن پاک نے اس کو بھی کئی اور مقام پر بیان کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ میثاق اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس پر عمل کرنا، اس کو پورا کرنا اور ایفا کرنا اس کا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب اور غصہ اس قوم پہ آتا ہے کہ جو قوم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے۔ اب یہ فرمایا کہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب کا میثاق ان سے نہیں لیا تھا؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق ودارسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اب یہ اللہ کا جو عہد اللہ سے کیا گیا، اس کو پورا کرنا یہ ہر شخص کی، ہر قوم کی
یہ ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب ہم نے عہد لیا تو ہم نے بلند کیا تم پر طور کو۔ انسان کا اختیار، آزادی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن جب یہ عہد لیا گیا تو اس وقت ایک زلزلہ کی کیفیت تھی، اور جب یہ کسی چٹان کے نیچے یا پہاڑ کے نیچے ایک سائبان کے نیچے بیٹھے تھے، تو جب پہاڑ ہلا تو اس کے ہلنے سے انہیں یوں لگا کہ جیسے یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے، لیکن وہ گرا نہیں ان پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جلالت کو، اپنی قوت کو، اس کا اظہار بھی یہاں پر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ لو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پر میثاق کا بھی ذکر ہو گیا، اور یہاں پر طور کو بلند کرنے کا بھی ذکر ہو گیا۔ اور یہ جو میثاق ہے، یہ میثاق صرف یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، بلکہ اس میں جو بندے ہیں اللہ کے، ان کے حقوق کا ذکر بھی قرآن پاک نے اور تورات اور انجیل میں کیا گیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی توحید کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کر دیا کہ والدین ہیں، اولاد ہے، معاشرے میں مساکین ہیں، یتامہ ہیں، مسافر ہیں، تو یہ مختلف قسم کے لوگ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی تم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے اچھی گفتگو، اچھے کلام کا بھی وعدہ لیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو تم نے کرنی ہے، بد اخلاقی سے اور سخت رویے سے پیش نہیں آنا۔ اللہ نے یہ بھی میثاق لیا کہ جو تمہارے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ تو یہ یعنی میثاق سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف میثاق یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا جو حق ہے یا اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، بلکہ مخلوق سے متعلق بھی اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اور صلہ رحمی کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ نے جن کو گمراہ قرار دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ جس کے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ گفتگو ہمارا جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کے چند سوالات پہ بات کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھیجا گیا ہے کہ کیا ہر جمعرات کو روحیں واپس اپنے گھر آتی ہیں، گھر والوں کو دیکھتی ہیں اور خوشی اور غمی کا اظہار کرتی ہیں؟ کیا یہ ایسی بات ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ قرآن مجید سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روحوں کی واپسی نہیں ہوتی، وہ اگلی دنیا میں چلی جاتی ہے جسے برزخ کہا گیا، اور برزخ کا مطلب بھی پردہ ہے، ایک اوٹ ہے، جیسے یہ کہا گیا کہ وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ پھر ایک پردہ ہوتا ہے، اور یہ پردہ اس دن تک ہوگا کہ جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک مقام ہے قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ یعنی انسان سوتا ہے، جب انسان کا شعور چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو پھر اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روح کو لوٹا دیتا ہے، اس کے شعور کو، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پھر اس کو لے جاتا ہے، یعنی پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیند کی حالت میں روح کا قبض کر لینا، شعور کا لے لینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیند کی حالت میں یہ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں تو صبح اٹھ بھی جاتے ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں ان کی جو روح کو، ان کے شعور کو پھر میں واپس کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ سوتے ہیں تو
تو وہ پھر اٹھتے نہیں ہیں، نیند میں ہی ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو جب چلی جاتی ہے تو وہ پھر واپس نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور بعد کی روح کو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے، اجل مسمى۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح جسے لے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واپس نہیں آتی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر بھی یہ فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ قائلها، فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیں تاکہ میں نیک عمل کروں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ اس کی بات ہے، اب واپسی نہیں ہے، یہ فقط بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، کیونکہ اب وہ دیکھ چکا ہے سب کچھ آگے کہ میں جاؤں گا لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کروں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید سے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا اس دنیا سے ناتا اور اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، اب وہ دوسری دنیا کا باسی ہوتا ہے، دوسری دنیا کا باشندہ ہوتا ہے، وہاں پر رہتا ہے، وہاں کے جو معاملات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں تھوڑا بہت ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس پہ بھی میں گائے بگائے گفتگو کرتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا۔ یہ ایک سوال تھا۔ تو اب اس کے بعد ایک اور سوال جو آیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جدید تعلیمی ادارے ہیں ان میں بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کیا ممکن ہے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو جدید تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو رنگ ڈھنگ ہے، طریقہ ہے تربیت کا، تعلیم کا، وہ ایسا ہے کہ جس میں اسلامی تعلیم کہہ لیجیے یا اخلاقی اصول اور تعلیم کہہ لیجیے، اس کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنے بچوں کو گھر سے ہی اخلاقی تربیت دیں، اسلامی تربیت دیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو واضح بات ہے کہ آپ اسلام کے مطابق پھر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں گے، تو آغاز تو گھر سے تربیت کا ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا، جی بالکل اس کا امکان ہے، بلکہ یقین ہے کہ اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی اخلاقی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، جیسے سچائی ہے، امانت داری ہے، احترام ہے، عاجزی ہے، عدل و انصاف ہے، کردار سازی ہے، یہ کی جائے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ نصاب میں بہت کچھ شامل ہے اب بھی، اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں، وہ مرد ہیں یا خواتین، ان کا جو انداز اور طریقہ پڑھانے کا، طلباء کے ساتھ مل بیٹھنے کا، بات کرنے کا، یہ جب تک ایگزامپلری نہیں بنتا، مثالی نہیں بنتا، اس وقت تک صرف نصابی باتیں پڑھانے سے بچوں کی کردار سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بنیادی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر جو ایک نفاق ہے، اور ڈائیکوٹمی اس کو کہہ لیجئے یا اس کو نفاق آپ کہہ لیجئے، دو رخی جو ہمارے اندر اور دو رنگی جو چال ہے ہماری، وہ اصل میں مسائل پیدا کرتی ہے، اور بچوں کا کردار جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح ہم بنا نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم بڑوں کا کردار ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ماحول کی بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پر نماز کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تعلیم جو ہے وہ عمر کے مطابق دی جائے، یعنی یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بچہ اتنے پختہ ذہن کا نہیں ہے، آپ کو وہ آیات اس کو پڑھا رہے ہیں کہ جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہو جاتی ہیں، جو جہاد سے متعلق ہو جاتی ہیں، اور جو بڑے گہرے مسائل سے متعلق ہو جاتی ہیں، بلکہ
وہ آیات پڑھائیے کہ جو بچے کو سمجھ آئے، بول چال میں معاملہ کیسا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں کیسا ہو، والدین کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، اساتذہ کے ساتھ کیسا ہو، بڑوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کی بات دین کی روشنی میں بتائی جانی چاہیے، ایسی بہت سی باتیں. تو یہ اس کی بڑی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اساتذہ کو رول ماڈل ضرور بننا چاہیے بچوں کے لیے، یعنی ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے بچے متاثر ہوں. اور پھر یہ ہے کہ سکول میں یعنی تعلیمی اداروں میں والدین کے لیے بھی، جسے ورکشاپس کہتے ہیں، وہ اس کا بھی انعقاد ہونا ضروری ہے. میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے لیے بھی اس کا اہتمام از حد ضروری ہے، یعنی ان کی تربیت کی جائے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نصاب پڑھانا ہے، بلکہ جو سبجیکٹ ہے اس پر آپ کا ایکسپوجر ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ اس موضوع پر، اس مضمون پر کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیا انداز اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اور پھر مثبت سرگرمیاں تعلیمی اداروں میں وہ بھی ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، اس سے بھی بچے کی شخصیت بنتی ہے. جیسے تقریری مقابلے ہمارے دور میں ہوتے تھے، بیت بازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، ڈرامے ہیں، ثقافتی سرگرمیاں ہیں. اور پھر بچوں کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال، یہ بھی باقاعدہ طور پر اسکول میں، کالج میں بچوں کو اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کریں، اور آپ نے اپنے وقت کو، اپنی شخصیت کو اپنے بنانا ہے اور اپنے صحیح رخ پر چلنا ہے. یعنی ذہنی فکری تربیت بھی ہو جائے طلباء کی، اخلاقی روحانی تربیت بھی ہو، سماجی اور عملی تربیت بھی. یہ تینوں پوائنٹ یاد رکھیے یہ ہونے چاہیے، یعنی ذہنی فکری تربیت، اخلاقی روحانی تربیت، سماجی اور عملی تربیت. تب ہی ایک تعلیمی ادارے سے نکلنے والا جو طالب علم ہے تو وہ ایک مفید شہری وہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ایک اور سوال ہم لیتے ہیں، یہ سوال بھی آپ ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نابالغ بچے کے مال و وراثت کے احکام کیا ہیں. یعنی کسی صاحب کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جو نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کی وراثت ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ذرا اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ آپ ذرا بتا دیجئے، اس کی ہمیں اشد ضرورت بھی ہے. تو اسی سوال پہ، اسی موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ کے گیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ نابالغ بچے کے مال اور وراثت کے احکام کیا ہیں. بنیادی اصول یاد رکھیے کہ بچے کا جو مال ہوتا ہے نا، وہ اسی کی ملکیت ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس کو مل سکتا ہے. یعنی بچہ یتیم ہے، باپ وفات پا گیا تو واضح بات ہے کہ باپ کی جائیداد سے اس کو وراثت ملے گی. اور اسی طریقے سے ویسے بھی اگر اس کی ملکیت میں کچھ ہے تو وہ اسی ہی کی ملکیت ہوگا. قرآن مجید نے، اچھا میں جب بچے کی بات کر رہا ہوں تو آپ ساتھ، چونکہ عمومی طور پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں مؤنث بھی شامل ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو اس میں مذکر مؤنث دونوں، یعنی مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. تو لہٰذا جب میں بچہ لفظ بولوں گا تو اس سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف لڑکا جو ہے وہ ہے، اس میں نہیں، لڑکی بھی اس میں شامل ہے. قرآن مجید اس بارے میں بتاتا ہے کہ وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِکُمْ. یتیموں کو ان کا مال دو اور خبیث کو طیب سے مت ملاؤ، یعنی اچھے اور برے مال کو ملا کر جیسے، یا یہ ہے کہ اس جیسا کوئی ردی مال یتیم کو پکڑا دو اور دے دو، تو یہ ایسا نہیں کرنا. اور وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِکُمْ، اور ان کے مال اور اپنے مالوں کو ملا کر مت کھاؤ. فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے. یعنی کہ بچے کا جو مال ہے وہ بھی محفوظ اور وہ محترم ہے، اور کوئی شخص بھی
اس کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بنیادی اصول ہے کہ بچے کا مال اسی کی ملکیت میں۔ ہاں، اب بات ہے کہ جو سرپرست ہے یا ولی جس کو ہم کہتے ہیں، واضح بات ہے کہ نابالغ ہے، خود دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس لیے ولی یا سرپرست جو ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ اب ولی کے جو اختیارات ہیں، ایک تو بچے کا مال محفوظ رکھنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا اختیار ہے، اور اس کا مال نفع بخش طریقے سے استعمال کرنا، یعنی اس طرح نہیں کہ بھئی ڈبو دیا مال کو۔ اپنا مال جیسے انسان بڑے خیال سے خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہی یتیم کے مال کا بھی اسی طرح بچے کے مال کا بھی خیال کیا جائے گا، اور بچے کی ضروریات پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ ہاں، اگر ولی کا کوئی اور راستہ کمائی کا نہیں ہے تو وہ اتنا لے سکتا ہے کہ جتنا ایک وقت دیتا ہے، یعنی اس وقت کے حساب سے اگر وہ کسی اور جگہ وقت دیتا تو وہ وقت خرچ کرنے پر اس کو جتنی آمدن ہوتی تو وہ اتنا خرچہ یہاں سے وصول کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ولی کے لیے جو ممنوع صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے مال کو اپنی ضرورت یا عیاشی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور بغیر فائدہ یا ضامن کے قرض دینا یہ بھی اس کے لیے ممنوع ہے، اور بچے کے مال کو بیچنا سوائے انتہائی ضرورت یا فائدے کے یہ بھی ممنوع ہے ولی کے لیے۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر وہ جو بہتر طریقہ ہے، بہترین طریقہ وہ تم اختیار کرو۔ قریب نہ جانے سے مراد کیا؟ یعنی کہ وہ طریقے، راستے بھی نہ اختیار کرو کہ جو تمہیں اس طرف لے کر جائیں کہ تم یتیم کے مال کو کھاؤ یا اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو یہ جو ولا تقربو ہے، یہ ایک تاکید ہے اس بات کی، جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے سے مراد یہ کہ وہ عوامل جو تمہیں اس گناہ تک لے کر جاتے ہیں یا اس کی طرف توجہ کا سبب بنتے ہیں یا ارتکاب کا سبب بنتے ہیں، ان عوامل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن قرآن مجید نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے، وہ ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یعنی صرف بلوغت کافی نہیں ہے بلکہ عقلی پختگی جو ہے وہ بھی ضروری ہے، یعنی جو مالی ذمہ داری ہے اس کی سوجھ بوجھ کہ میں نے مال کو ضائع نہیں کرنا اور اس کے ساتھ میرا مفاد ہے، میرا فائدہ ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ بھئی اس میں بلوغت تو آ چکی ہو لیکن سمجھ بوجھ اس میں نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تم اس میں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم اس میں رشد کو پاؤ، محسوس کرو، تو پھر کہا کہ بھئی تم مال اس کے سپرد کر دو۔ اور اسی طرح وراثت جو ہوتی ہے اس میں بھی بچے کا حق ہوتا ہے، نابالغ یہ بھی وارث بنتا ہے، وراثت میں اس کا حق بھی مقرر ہے۔ اچھا، نابالغی کے باوجود وراثت فوراً اس کی ملکیت میں آ جائے گی، یعنی جیسے ایک بالغ ہے اور وراثت اس کی ملکیت میں فوراً آتی ہے، تو اسی طرح نابالغ کی جو وراثت ہے، جو بھی اس کا مال ہے، وہ فوراً ہی اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کی ملکیت دیر سے ثابت ہوگی یا بالغ ہوگا تو پھر ثابت ہوگی، نہیں، ملکیت اسی وقت ثابت ہو جائے گی، لیکن ولی یا سرپرست جو ہے وہ پھر اس مال کا ایک ضامن بن جاتا ہے اور اس کا محافظ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے تجارت کرتا ہے یا جو بھی صورت ہے، مال رکھا ہوا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی ولی یا وصی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کے حصے کو وصول کرتا ہے اور پھر اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آخر میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ خیانت کی بھی سزا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء میں اس بات کو بیان کیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو یتیم کے مال کو کھاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج یہیں تک
ہم اپنی گفتگو رکھتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔